اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتبہ فرض کیا گیا، کتبہ لازم کیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال لڑنا، جنگ کرنا. کتب علیکم القتال تم پر لڑائی جنگ کرنا فرض کیا گیا. وہوا اگرچہ وہ کرہن ناپسند ناگوار ہی کیوں نہ ہو، لکم تمہارے لیے، وہو کرہ لکم چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ لگے. وعسا اور عین ممکن ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، کراہت سے ہے ناپسند کرنا، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو. وعسا ان تکرہو شیئا اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہوا اور وہ خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسا اور عین ممکن ہے، ان کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہوا اور وہ شرٌ بری ہو، نقصان دہ ہو، لکم تمہارے حق میں. وعسا ان تحبوا شیئا اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، وہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو. واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. کتب علیکم القتال تم پر قتال فرض کیا گیا ہے. قتال کا مطلب ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں میدان میں نکلنا اور دشمن سے لڑائی کرنا. دشمن کے مقابلے میں میدان میں نکلنا اور لڑائی کرنا. امت مسلمہ کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کے لیے قتال کرے، قتال کرنے والی ہو. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. اگر ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتی ہے، دین دشمنوں سے لڑتی ہے، تو پھر بقیہ مسلمانوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اسی لیے قتال کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہوں تو بقیہ امت کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں،
اسلام چاہتا ہے کہ ہر شعبے کے لیے لوگ متعین ہوں، ہر شعبے کے لیے، مثلا تعلیم ایک شعبہ ہے، لہٰذا ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تعلیم حاصل بھی کریں اور آگے لوگوں کو تعلیم بھی دیں۔ اسی طرح تجارت، کاروبار، یہ بھی شعبہ ہے ایک، لہذا ایسا ایک طبقہ اور ایک جماعت ہونی چاہیے جو کاروبار کرے، تجارت کرے، تاکہ معاشی معاملات وہ بھی چلتے رہیں۔ اسی طرح جو مختلف مہارتیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ان مختلف مہارتوں کے حامل ہوں تاکہ انسانی ضروریات اور تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ اسی طرح ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، دین کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، جس کو ہم دعوت کی جماعت کہتے ہیں، تبلیغ کی جماعت کہتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے دشمنوں کے خلاف لڑ رہی ہو، جہاد کر رہی ہو، اور اس کو قتال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز تم پر اب فرض ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہی ہو، جس کا مشن اور جس کا مقصد ہی یہی ہو۔ اچھا، اب اگلا جو جملہ ہے وہ انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ چیز تمہیں لگتی ناگوار ہے۔ ناگوار کیوں؟ ناگوار اس لیے لگتی ہے، نقصان ہے اس میں بہت۔ جب آپ لڑنے نکلتے ہیں تو آپ کی زندگی کی گارنٹی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی زندگی کا گارنٹی کوئی بھی نہیں زندگی کی، لیکن وہاں تو براہ راست آپ یوں سمجھے کہ موت کی طرف ہی جاتے ہیں، تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جسمانی معذوری وہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کے جسم کے پرخچے بھی اڑ سکتے ہیں اور آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں، تو طبعی طور پر تھوڑا سا انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو انسان پسند نہیں کرے گا اس چیز کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، علاج معالجہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ظاہر ہے۔ آپ کہیں جی مریض کو آپ کو دوائیاں کھانی پڑیں گی، آپ کو انجیکشن لگانے پڑیں گے، آپ کی سرجری ہوگی، اس چیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا۔ خاص طور پر آپ بچوں میں دیکھیں، ان کو دوائی کھلانا ایک بہت بڑا جہاد ہے، بچوں کو دوائی کھلانا ہی ایک بہت بڑا جہاد ہے، واقعتاً اس طرح ہوتا ہے۔ تو نہیں، لیکن کیا ہے، بے شک نہیں اچھی لگتا، آپریشن، سرجری، انجیکشن، یہ اچھی نہیں لگتی، لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہے، اسی سے اس کو اللہ پاک صحت عطا فرمائیں گے اور وہ صحت یاب ہوگا۔ تو بسا اوقات انسان کسی چیز کو پسند نہیں کرتا لیکن اس میں بہتری ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن اس میں نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آج امت مسلمہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، امت مسلمہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کفر غالب آ گیا۔ اور کبھی امت مسلمہ کا یہ عالم ہے کہ کئی مسلمان ممالک اگر انہیں کسی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے اور دشمن سامنے آئے تو ان کو پھر کفار کی مدد مانگنی پڑتی ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ آئیں اور آ کر اس دشمن سے ہمیں بچائیں۔ اور اب جب کفار جو آتا ہے، کفر جب آتا ہے تو وہ پھر کفر اپنی شرائط اور اپنی منمانیوں اور اپنی مرضیوں پہ آتا ہے، جس کا نقصان اور خمیازہ پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ واللہ یعلم، یہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ انسان کا علم وہ ناقص ہے، اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، جامع ہے، کامل ہے، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے جب ایسا موقع آئے تو نکلو، پھر نکلو اللہ کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع فرمایا، تو اللہ رب العزت نے کچھ ہی عرصے کے اندر جزیرۃ العرب پہ اسلام کو غالب فرما دیا، اور اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز دیکھ کر گئے کہ جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام غالب آ چکا۔ کتب علیکم القتال،
یہ دشمن کے خلاف لڑنا، میدان میں نکلنا، جنگ کرنا، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ چاہے یہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وَعَسَىٰ، عین ممکن ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ، اور عین ممکن ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ یسألونک، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، عن الشہر الحرام، عن بارے میں، شہر مہینہ، الحرام حرمت والا، لوگ حرمت والے مہینے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قتال، کہ قتال کرنا، فی، اس میں۔ اب پورا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، قتال، کہ قتال کرنا، لڑائی کرنا، فی ہی، اس میں، یعنی حرمت والے مہینے میں، کبیر، بہت بڑی بات ہے، گناہ ہے، کبیر گناہ کے معنی میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد، لیکن وصد، روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر، اور کفر کرنا، بھی، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے دین کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے یا کفر کرنا مسجد حرام کے ساتھ، وَإِخْرَاجُ، اور نکالنا، اہلہ، مسجد حرام کے رہنے والوں کو، وَإِخْرَاجُ اہلہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ، مسجد حرام سے، اکبرو، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے ہاں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے یا جرم ہے، من القتل، قتل سے۔ اس آیت کا ایک چھوٹا سا پس منظر بھی ہے، اس سے ذرا بات اور واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیجا، ایک جگہ ایک لشکر دے کر بھیجا۔ اچھا، مسلمان جب گئے وہاں پر تو مسلمانوں کی کفار کے ساتھ تھوڑی سی مڑ بھیڑ ہو گئی، تھوڑا سا ٹاکرا ہو گیا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ۔ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ابھی پچھلا مہینہ اس کی 29 تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، رجب کل شروع ہوگا، اور رجب شروع ہو جائے گا تو پھر حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا مسلمانوں نے یہ سمجھ کر کفار کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی کی، اور اس لڑائی کے اندر ایک کافر مارا بھی گیا۔ اب کفار نے اس بات پہ بڑا واویلا شروع کر دیا، واہ، ہمیں تعلیم ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، اور دین کہتا ہے حرمت والے مہینے، اور خود دیکھو کہ حرمت والے مہینے میں قتل کیا ہے، حرمت والے مہینے میں انہوں نے خود حملہ کیا اور قتل کیا، حرمت والے مہینے میں تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمیں یہ خود یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، یہ احترام ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، آپ کہیں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بتاؤ، یہ جو تم لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہو، اور یہ جو تم نے لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکا،
اور اللہ کے دین اور اللہ کی مسجد کے ساتھ کفر کیا اور یہاں کے رہنے والوں کو نکالا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ جرم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ غلط فہمی میں مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا، لیکن تمہیں اپنے اتنے بڑے جرائم نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھیے، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قرآن کا انداز آپ دیکھیں نا، اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کفار اسلام پر جو اعتراضات کریں اس کا آگے سے جواب ہونا چاہیے، اس کا آگے سے جواب دینا چاہیے ان کے آگے خاموش نہیں ہونا چاہیے اور ان کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اس لیے کفار جب بھی کوئی اسلام پر اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً ان کا جواب دیتے تھے۔ اسی لیے ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ حضرات گزرے ہیں، اہل علم حضرات گزرے ہیں، مثال کے طور پر امام غزالی کو دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، امام ابن رشد کو دیکھ لیں۔ خاص طور پر حال کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں، ابھی ایک مشہور نام ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں، اس سے پہلے شیخ احمد دیدات تھے۔ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے کہ جو کفر کی طرف سے آنے والے کسی بھی الزام کا جواب دیں اور ان کو غلط ثابت کریں، اور ان کی طرف سے جو زیادتی ہو رہی کھول کے ان کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت مظلوم یا صحیح سمجھ کر دوسروں کو غلط نہ سمجھتے رہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے اندر قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، ہاں آپ فرمائیے، قتال، کہ قتال کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک بات تھی جو مسلمانوں پہ آ رہی تھی، حرمت والے مہینے میں قتال، ہاں بالکل غلط ہے۔ اب اگلی جو بات ہے نا، یہ اللہ کفار کے جرائم ان کو بتا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کر رہے ہو، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اور اللہ کی راہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے دین کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا۔ مسجد حرام کا تعلق دونوں سے ہے، روکنے سے بھی ہے اور مسجد حرام کا تعلق کفر کے ساتھ بھی ہے۔ روکنا کیا تھا؟ مسجد حرام سے روکنا تو یہ تھا ایمان والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، عمرہ کرنے آئے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کیا تھا؟ کفر یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی تھی اور اس کو بتوں کی بتگاہ بنا دیا تھا، بتوں کی عبادت کا گڑھ بنا دیا تھا۔ وکفر بہ، اور انکار کرنا اللہ کے دین کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور مسجد حرام کے رہنے والے۔ ہم نے یہ بات بار بار پڑھی ہے کہ کئی جگہ پر مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، حرم کی حدود، حرم کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ۔ اب ظاہر ہے جن کو نکالا وہ مسجد حرام کے اندر نہیں رہتے تھے، وہ حرم کی حدود کے اندر، لیکن اس سب کو قرآن کریم کے اندر مسجد حرام کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اتنی وسیع ہوگی کہ جتنی اس کی حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمائی تھی نا، یہ مسجد وہاں تک وسیع ہو جائے گی، یہ مسجد وہاں تک، اور توسیع مسلسل چل رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ ساری مسجد حرام ہی ہے، ابھی وہ باقاعدہ مسجد میں شامل نہیں ہوا یہ حصہ، لیکن ہوتا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی یہ آیتیں اتری تھی نا، اس وقت مسجد حرام کتنی تھی اور آج کہاں پہنچ چکی ہے، اور آج جہاں ہے اس وقت وہ مسجد تو نہیں تھی، لیکن آج وہ مسجد ہے۔ اگلے 100 سال کے بعد وہ حصہ ارد گرد جو سڑکیں ہیں، جو عمارتیں ہیں، یقیناً بہت بڑا حصہ
وہ بھی مسجد میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے حرم کی حدود جتنی بھی ہے اس کے لیے قرآن میں اکثر مسجد حرام کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم کہ اس نے کہاں تک جانا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی تب تو بالکل چھوٹی سی، جب مسجد جو تھی نا، ہاں وہ جو اس کا پلاٹ آپ کہہ لیں، جو پلاٹ ان کا متعین کیا تھا وہ بہت بڑا تھا، جس کو حدود حرم کہہ لیں، لیکن جو مسجد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ تو بہت ہی چھوٹی تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے تک کچھ توسیع ہو چکی تھی، لیکن آج کے مقابلے میں تب بہت چھوٹی تھی۔ اب مسجد نبوی کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی نا آپ کے زمانے میں، آج مسجد نبوی اس زمانے کے مدینہ شہر سے بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ سارا مدینہ شہر وہ اس کے اندر ہی آ گیا ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے والا۔ اور 100 سال کے بعد پتہ نہیں اور کتنے شہر اس کے اندر آ چکے ہوں گے۔ اسی لیے والمسجد الحرام اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا۔ یہاں جو رہنے والے ہیں حدود حرم مراد ہے، مسجد حرام سے حدود حرم، اس کے اندر رہنے والے منہ، ان کو یہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے۔ فتنہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ جو تم لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے بھرپور مہم، اس کے خلاف تمہاری زبان درازیاں، اس کے خلاف تمہارے پروپیگنڈے، اس کے لیے تمہاری تمام حرکات، یہ فتنہ ہے۔ ایک آدمی جو قتل ہوا ہے وہ گناہ ہے، لیکن تمہارا جرم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ وہ قتل سے بہت بڑا ہے۔ بس یہ آج یہاں تک، باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، کتب علیکم القتال، تم پر قتال جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، وہوا کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں بظاہر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ وعسى ان تکرہوا شیئا، جی بالکل جی، آرمی کا اصل مقصد، مسلمان آرمی جہاں پر بھی ہوگی نا، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے، اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا اور دین کا دفاع بھی کرنا۔ اگر وہ آرمی واقعتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے بھی کوشاں کرتی ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتی ہے۔ اگر وہ آرمی، جی ہاں، فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں ابھی البتہ ایسا ہے، کبھی ایسی ایمرجنسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جب محض ایک فوج یا اس ایک چھوٹی سی جماعت کا کام کرنا کافی نہیں ہوتا، پھر جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ پورے ملک کو کہتا ہے کہ بھائی آپ سب نکلیں۔ پھر وہ صرف مخصوص کسی جماعت یا فوج پر نہیں رہتی ذمہ داری، بلکہ پھر وہ ذمہ داری سب پر عائد ہو جاتی۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ محض فوج کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، یا اس جماعت کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہے، تو اگر حاکم وقت، بشرطے کہ وہ حاکم وقت واقعتاً وہ حاکم وقت ہوں جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہوں، محنت کرتے ہوں، اور ان کا مقصد یہ ہو، تو پھر پوری جو قوم ہے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے دشمن کے خلاف جہاد کرے، ورنہ عمومی حالات میں وہ فرض کفایہ رہتا ہے۔ ابھی پیچھے نا ایک کوشش شروع ہوئی تھی، دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً متحرک ہو جائے، فعال ہو جائے۔ تمام مختلف اسلامی ممالک کی ایک متحدہ فوج بنی تھی، یہ اس میں بہت سارے اسلامی ممالک، غالباً 14 ممالک تھے، وہ 14، ہاں
34 ہاں اسلامی ممالک، ان کی ایک فوج بنی تھی. تو اگر وہ فوج واقعتاً بن جاتی ہے، وہ جماعت واقعتاً، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ کام کرتی ہے، تو پھر پوری امت مسلمہ کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. پھر پوری امت مسلمہ کی طرف سے، مثلاً اب فلسطین میں ضرورت پڑی ہے، اب یہ لوگ فلسطین جائیں اور جا کر وہاں فلسطینی مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کریں، تو پھر پوری امت مسلمہ کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا، کیونکہ وہ تقریباً اکثر اسلامی ممالک کی طرف سے ان کی نمائندہ ایک پوری جماعت بن گئی. تو اللہ کرے، دعا ہے کہ وہ واقعتاً، نام تو اس کا ہے کہیں نہ کہیں کاغذوں کے اندر، لیکن عملاً وہ متحرک ہو جائے، تو پھر پوری امت مسلمہ کی طرف سے جہاد کا فریضہ ادا ہو جائے گا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہو. وَعَسَىٰ، اور یہ بھی ممکن ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. اسی لیے یہ جو ہے نا یہ جملہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی لیے اپنی عقل کو وہ اتھارٹی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو سند سمجھنا چاہیے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتے. عقل کی بنیاد پر کچھ طبقات آئے، عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے. آپ کو میں تاریخ کا ایک گروہ گزرا ہے، اس کا نام تھا قرامطہ. قرامطہ اس کا نام تھا. یہ مسلمانوں کے اندر ہی ایک گروہ بنا. ان لوگوں نے ایک بڑی عجیب وہ لاجک نکالنے کی کوشش کی. وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے. ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں، ہمارے گھر میں رشتہ موجود ہوتا ہے، دیکھا بھالا، جانا پہچانا، مزاج آشنا، سب کچھ. وہ رشتہ ہم لیتے ہیں، اجنبی کو دے دیتے ہیں، اور اجنبی کا رشتہ جس کو ہم جانتے نہیں، مزاج سے واقفیت نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ باہمی اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نہیں ہے، اور ان کا رشتہ لے کے اپنے پاس لے آتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ تھا، ارے بھائی تمہاری بہن ہے نا، تم بہن بھائی ہو، ایک گھر میں پلے بڑے ہو، واقف ہو، جان پہچان ہے، مزاج آشنا ہو، ٹھیک ہے، پسند ناپسند کا پتہ ہے، تو اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی اپنی بہن سے شادی کر لے اور بہن اپنے بھائی سے شادی کر لے. یہ قرامطہ کہتا تھا. کیا تھی پیچھے، کیا چیز تھی؟ عقل. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. عقل کی بنیاد پر جب انسان سوچنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ نقصان ہوتے ہیں. واللہ یعلم. اب دیکھیں سود، آپ اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھیں نا، عقل کے پیمانے پر آپ کہیں گے سود لینا بالکل ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے عقل کے پیمانے پر. لیکن اللہ رب العزت کا علم اتنا کامل اور محیط ہے کہ بہت سارے وہ پہلو جو انسان جن سے واقف نہیں ہے، اللہ پاک ان سے بھی واقف ہے. آگے چل کر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کسی بھی چیز کے بارے میں جب حکم دیتے ہیں، انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا، انسان کے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، انسان کے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ایمان پہ کیا اثر پڑے گا، اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر ایک حکم دیتے ہیں. انسان کیا کہتا ہے، ایک ظاہری وقتی ظاہری ایک فائدہ دیکھ کر انسان کہتا ہے بڑی کمال کی چیز ہے یہ. لیکن اللہ رب العزت 100 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. صلح حدیبیہ دیکھ لیں، صلح حدیبیہ دیکھ لیں. صلح حدیبیہ یوں لگتا تھا کہ مسلمانوں نے بڑا غلط سٹیپ لیا ہے، بظاہر یوں لگتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر جیسا انسان وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ کے نبی یہ کیا
یہ کیا بات ہوئی؟ ساری باتیں ان کی مان لی گئی، ساری باتیں ان کی مان لی گئیں، اور لیکن صرف 2-3 سال گزرے، جب صلح حدیبیہ کے فوائد سامنے آئے نا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کیا کمال تھا، یہ کتنی آگے کی بات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے منوائی، وہ بھی 2 سال 4 سال کے بعد جا کر وہ ساری چیزیں، ورنہ اس وقت تو یہ عالم تھا، حضور نے فرمایا بھائی احرام کھول دو، اور کوئی احرام کھولنے کو تیار نہیں۔ بڑا دکھ ہوا حضور کو، اس وقت بڑا دکھ ہوا، پر میں کہہ رہا ہوں کہ احرام اتار دو، احرام نہیں اتار رہے، لیکن اس صحابہ سب کے دل ایسے عجیب ہوئے تھے، جو ہم تو عمرہ کرنے آئے، اتنے سالوں کے بعد آئے، ایسے ہی خالی ہاتھ یہاں سے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا، آپ اپنا احرام اتار دیں، جب آپ اتار دیں گے نا تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ بھی اتار دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنا احرام اتارا، احرام اتار کر آپ نے جو بقیہ لباس تھا وہ پہنا۔ جب آپ لباس پہن کر باہر آئے تو صحابہ کو لگا کہ نہیں اب ختم ہو گیا معاملہ، پھر صحابہ نے بھی جا کے اتار دی۔ لیکن پھر صرف 3-4 سال کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام غالب آ گیا، اور پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو بظاہر اس کا فائدہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا فائدہ بہت آگے جا کر انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، ہاں اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے راہ، اللہ کے دین کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور حدود حرم کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔